بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ نے پچھلے سبق میں علامت اسم بیان فرمائی تھی، اب یہاں علامت فعل بیان فرما رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ علامتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، علامت لفظی اور علامت معنوی۔ فعل کی علامتوں میں بھی کچھ علامت لفظی ہیں اور کچھ علامت معنوی ہیں۔ فرماتے ہیں وہ علامت فعل آست، علامت فعل یہ ہے کہ قد در اولش باشد، کہ قد اس کے شروع میں ہو، قد اس کے شروع میں ہو، یعنی جس کلمے کے شروع میں قد ہو تو آپ اس کو دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ فعل ہے، اس لیے کہ قد جو ہے وہ علامت فعل ہے اور علامت لفظی ہے۔ چوں جیسے قد ضربا، قد ضربا، تو ضربا کلمہ تھا، اس کے فعل ہونے کو پہچانا کس کے ذریعے؟ لفظ قد کے ذریعے، کہ لفظ قد نے بیان کر دیا کہ یہاں جو ہے ضربا یہ جو کلمہ ہے یہ فعل ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگرچہ اس میں اور علامت بھی ہے، یا سین باشد، یا سین ہو، یعنی شروع میں کیا ہو؟ سین ہو، چوں جیسے سیضربو، تو یضربو تھا، شروع میں سین آ گیا تو سین نے بتا دیا کہ یضربو فعل ہے۔ یا سوفا باشد، یا شروع میں سوفا ہو، جیسے سوفا یضربو، تو یضربو تھا، شروع میں سوفا آ گیا تو سوفا نے بتا دیا کہ یہ فعل ہے۔ یا حرف جزم بود، یا شروع میں کیا ہو؟ حرف جزم ہو، تو حرف جزم آپ میزان میں پڑھ چکے ہوں یا اس کتاب میں آگے جا کے آپ پڑھیں گے، یعنی وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان میں سے کوئی ہو تو وہ بھی کیا ہوگا؟ فعل کی علامت ہے۔ فرماتے ہیں جیسے لم یضرب، تو یضرب تھا، شروع میں لم آ گیا تو اس نے بتا دیا کہ یہ جو ہے فعل ہے، تو یہ بھی علامت لفظی ہے۔ یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیوندد، فرماتے ہیں یا ضمیر مرفوع متصل اس سے ملی ہوئی ہو، اس سے لگی ہوئی ہو، تو یہ بھی یاد رکھیں ضمیر مرفوع متصل ہے یا جو ضمائر ہیں ان کا بیان آگے آ رہا ہے، یہاں پر اس کو یاد کر لیں، آگے جا کے سمجھ جائیں گے کہ ضمیر مرفوع متصل اس سے ملی ہوئی ہو، جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتو، تو یہ تینوں چاہیں آپ اس کو ضربتو پڑھیں تو واحد متکلم کا صیغہ ہو جائے گا، ضربتا پڑھیں واحد حاضر کا صیغہ ہو جائے گا، ضربتی پڑھیں تو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں ضمیر مرفوع متصل لگی ہوئی ہو تو وہ بھی فعل کی علامت ہے۔ آگے فرماتے ہیں یا تائے ساکن، یا اس کے آخر میں تائے ساکن ہو تو وہ بھی فعل کی علامت ہے، چوں جیسے ضربت، تو آخر میں جو آپ تا دیکھ رہے ہیں ساکنہ، تو یہ بھی فعل کی علامت ہے کہ جس کلمے کے آخر میں تائے ساکن ہو تو وہ کلمہ بھی فعل ہوگا۔ یا امر باشد، یا امر ہو، تو فرماتے ہیں امر ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے اور یہ علامت معنوی ہے، چوں جیسے اضرب، تو اضرب امر کا صیغہ ہے اور امر جو ہے وہ فعل ہوتا ہے۔ یا نہیں باشد، یا نہیں ہو، یعنی فعل نہیں ہو تو نہیں ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ یہاں پر جو ہے یعنی شروع میں لائے نہیں کہہ دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا کہ اس کے آخر میں کیا، اس کے شروع میں کیا ہو؟ لائے نہیں ہو، تو وہ فعل کیا ہو جائے گا؟ نہیں، وہ کلمہ نہیں ہو جائے گا اور نہیں فعل کی علامت ہے، چوں جیسے لا تضرب، لا تضرب، تو فرماتے ہیں یہ شروع میں جو لا آ گیا اس کی وجہ سے فعل جو ہے یہ کلمہ نہیں ہو گیا، اب یہ کیا ہوا؟ فعل ہو گیا، تو فرماتے ہیں فعل کی علامت ہے نہیں ہونا۔ یہاں تک فعل کی علامتوں کو بیان کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں حرف کی علامتوں کے تعلق سے وعلامت حرف آست، اور حرف کی علامت یہ ہے کہ ہیچ علامت، کوئی علامت از علامات اسم و فعل، اسم اور فعل کی علامتوں میں سے درو نبود یا درو نبود، فرماتے ہیں کہ اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت اس میں نہ ہو، تو یہی حرف کی علامت ہے۔ اگر اسم کی علامت ہے تو اسم ہوگا، فعل کی علامت ہے تو فعل ہوگا، اور کوئی بھی علامت اگر اس میں نہ ہو تو وہ حرف ہوگا۔